السلام علیکم فرینڈس، فرسٹ ایئر انگلش بک KPK یونٹ 1 پارٹ 2 اس میں ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے پہلا سوال، واٹ ڈز دا قائد اسٹریس اپان یو ٹو بی کنٹینیوس ویجیلنٹ۔ قائد کس چیز پہ زور دیتا ہے اپنے نوجوانوں کے کہ وہ مسلسل ویجیلنٹ رہے، اس چیز پہ بیدار رہے، چوکس رہے۔ سو قائد اسٹریس از اپان ٹو بی کنٹینیوسلی، مسلسل وہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں ویجیلنٹ کہ وہ بیدار رہے، بیکاز کیونکہ گریٹ رسپانسبلٹی جو بڑی ذمہ داری ہے ریسٹ اپان دا شولڈر آف یوتھ، جو نوجوان ہیں ان کے کندھوں پہ ہیں بڑی ذمہ داری۔ پاکستان فیسز اے گریٹ چیلنجز، پاکستان بڑے چیلنجز کو کیا کرتا ہے، سامنا کر رہے ہیں ود ان اینڈ فارن اینیمیز، اور اپنے اندر بھی یہ چیلنجز ہیں اور جو باہر کے کنٹریز ہیں، باہر کے دشمن ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں۔ ان دیز سرکمسٹانسز، ایسے حالات میں اٹ از نیسسری، یہ ضروری ہے فار ینگ بلڈ، نئے خون کے لیے ٹو بی مور اینڈ مور ویجیلنٹ، کہ وہ مزید اور مزید کیا رہے، ویجیلنٹ، بیدار رہیں، اینڈ الرٹ اور چوکن نہ رہے۔ سو ایز ٹو اوور کم، سو اس سے باہر نکلنے کے لیے دا ڈیفیکلٹیز، یہ جو مشکلات ہیں، اینڈ پریونٹ اینیمیز، اور دشمنوں سے بچنے کے لیے فرام ہارمنگ اور نیولی کریٹڈ کنٹری، کیونکہ وہ اپنا جو نئی بنی ہے ہماری ملک، اس کو ہارم نہ پہنچے، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرا جو سوال ہے، واٹ اکارڈنگ ٹو دا قائد اعظم کے مطابق دا رسپانسبلٹی آف کے نوجوانوں کی جو ذمہ داری کیا ہے۔ دا پرائم رسپانسبلٹی، جو سب سے بڑی جو ذمہ داری آف یوتھ، نوجوانوں کی از ٹو ایکوپ، کہ وہ تیار کرے دیم سیلز، اپنے آپ کو ود کوالٹی، ایسی خوبی سے، ایجوکیشن جو تعلیم کی ہو، اینڈ ٹو ہیو اے کنسٹرکٹیو اسپرٹ، اور ان کی جو سوچ ہو وہ تعمیری ہو۔ دے ہیو ٹو شو فیئرنیس، اور وہ انصاف دکھائے، ٹو دیم، اپنے ساتھ، ٹو دیئر پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ، اینڈ ٹو دا اسٹیٹ، اور اپنے ریاست کے ساتھ۔ دے آلسو ہیو دا رسپانسبلٹی، ان کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، ٹو میک دیم سیلز، کے بنائے اپنے آپ کو ریڈی، تیار، فار دا کمنگ بیٹل، جو آنے والی جنگ ہے، آف لائف، اپنی زندگی کی۔ تیسرا جو سوال ہے، ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف دا قائد اسپیچ، واٹ ٹریٹس آف کیریکٹر دا قائد وانٹس ٹو سی ان دا ایجوکیشنل یوتھ۔ جب یہ ٹیکسٹ یہ سبق ہم پڑھتے ہیں تو قائد اعظم کیا چاہتے ہیں، ان ایسے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان سے کیا چاہتا ہے۔ دا قائد سیز ان دس اسپیچ، قائد فرماتے ہیں اس تقریر میں، دیٹ ایجوکیٹڈ، کے جو تعلیم یافتہ یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، مسٹ ہیو ہائی مورل اسٹینڈ، ان کا جو معیار ہو، کیا ہو، اخلاقی اونچا ہو۔ دے شوڈ ہیو فیئرنیس، وہ کیا ہو، فیئر ہو، مطلب نڈر ہو، انصاف کرنے ہو، ڈسپلن، متحد ہو، کنسٹرکٹیو اسپرٹ، تعمیری سوچ ہو، سیریسنیس، وہ سنجیدہ ہو، اسٹرانگ ول پاور، مضبوط ثابت قدمی ہو، اس میں ہانیسٹی، دیانتداری ہو، یوز انسیلفشنیس، اس میں خود غرضی نہ ہو، اینڈ ٹروتھفلنیس، اور اس میں سچائی ہو۔ اس کے بعد جو سوال ہے چوتھا نمبر، واٹ ایڈوائس دا قائد گیوز ٹو دا یوتھ اباؤٹ دا چوائس آف کیریئر، قائد نے کیا نصیحت کی نوجوانوں کو اپنے شعبے کے مطابق۔ قائد ایڈوائسز دا ایجوکیٹڈ یوتھ، قائد اعظم نے نصیحت کی ہیں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو، اینڈ سیز دیٹ، اور کہتے ہیں، موسٹ آف اور ینگ پیپل، جو کہ اکثر ہمارے نوجوان ہیں، تھنک اینڈ ڈیزائر، وہ سوچتے ہیں اور ان کی خواہش ہے فار گورنمنٹ سروس، سرکاری نوکری کی، بٹ دس از ناٹ گڈ، لیکن یہ چیز ان کی جو انتخاب ہے وہ نہیں ہے۔ موسٹ آف دا گورنمنٹ سروس آر لیونگ ان میزریبل کنڈیشن، کیونکہ جو اکثر سرکاری نوکر ہیں وہ ان کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ سو ہی ایڈوائسز دیم، تو وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں، ٹو ڈائیورٹ دیئر اٹینشن، کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں، اینڈ مائنڈ ٹو ادر چینلز، اور مزید راستوں کی طرف، اینڈ فیلڈز، اور مزید میدانوں کی طرف اپنے سوچ کو بدلیں۔ فیلڈز لائک میں، جس طرح جو میدان ہے، بینکنگ کے، کامرس کے، ٹریڈ کے، اینڈ لا پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹی، کیونکہ یہ آپ کو زیادہ مواقع فراہم کرتی ہیں۔ پانچواں جو سوال ہے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ، اپنے موازنہ کرنا ہے، دا یوتھ آف ٹوڈے ود آئیڈیل یوتھ آف قائد اعظم ایز ڈسکرائبڈ ان اسپیچ، جو آج کی جو نوجوان ہے اور جو قائد اعظم نے بتائے ہیں، ان میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، مطلب ان میں موازنہ کرنا ہے۔ 3 تھنگس، ایٹیٹیوڈ، آپ نے اب کہتے ہیں 3 چیزیں، ایٹیٹیوڈ، رویہ، فیشن ٹرینڈ، جو چیز موجودہ وقت پہ جس چیز کی مانگ زیادہ ہو، اینڈ پور ورک، اور مطلب کم کام۔ ایتھک آف ماڈرن یوتھ، یہ کیا ہے، ایتھک ہیں، اخلاق ہے اس ماڈرن یوتھ کے، مطلب جو آج کا نوجوان ہے، از آف گریٹ کنسرن، یہ ان کے مطلب 3 بڑے مسائل ہیں۔ موسٹ آف یوتھ ہیو دا لیک آف ریگارڈ، اکثر یوتھ میں کیا کمی ہوتی ہے، فار ایلڈرلی پیپل، لوگوں کو، مطلب جو بڑے ہوتے ہیں ان کے
کیا کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں. دے آر ناٹ سیریس ان دیئر اسٹڈیز, اور وہ اپنے اسٹڈیز میں بھی ان کی سنجیدہ نہیں ہوتے. دے ریمین بیزی ان یوزنگ دیئر سیل فونز, وہ مصروف ہوتے ہیں موبائل وغیرہ استعمال کرنے میں موسٹ آف دا ٹائم, اکثر اوقات. دیر ایکسٹریم فیشن, جو ان کا جو بنیادی فیشن ہے, جو چیز زیادہ وہ لوگ کرتے ہیں. ٹوڈیز یوتھ آر فالوئنگ از ان ڈیٹریمنٹل, وہ کیا کرتے ہیں وہ ادھر ادھر مطلب فضول جو چیزیں ان میں ڈیٹریمنٹل کے طور پہ ان کے کرتے ہیں. ٹوڈیز یوتھ ڈو ناٹ ہیو ہارڈ ورکنگ مینٹلٹی, اور جو آج کا نوجوان ہے وہ سخت کام نہیں کرتا. بٹ قائد اعظم ڈسکرائبز دیٹ آئیڈیل یوتھ ان اسپیچ, لیکن جو قائد اعظم نے بتایا ہے آئیڈیل اسپیچ, اینڈ سیز دیٹ, اور کہتے ہیں دے شوڈ بی ہانیسٹ, وہ دیانتدار ہونا چاہیے, ہارڈ ورک سخت محنت کرنے والا چاہیے, ٹرسٹ ورتھی سچا ہونا چاہیے, ڈسپلن متعید ہونا چاہیے, فیئرنیس اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے, سیریس سنجیدہ ہونا چاہیے, صبر کرنے والا چاہیے, اینڈ فیئر اور انصاف کرنے والا چاہیے. چوتھا جو سوال ہے, ہیونگ ریڈ دا ٹیکسٹ آف رسپانسبلٹی آف یوتھ, واٹ از یور ویو, آپ کا کیا خیالات ہیں, کوڈ بی دا پاسبل رول آف یوتھ ان کرائسس مینجمنٹ آف دا, کہ جو ملک کے جو خراب حالات ہیں اس میں ایک نوجوان کی کیا کردار ہو سکتا ہے. دا رول آف یوتھ از ویری امپارٹینٹ, نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ کافی اہم ہے ان کمیونٹی, ایک معاشرے میں. دے شوڈ ہیو کنسٹرکٹیو اسپرٹ, ان کو چاہیے کہ ان کی جو سوچ و تعمیر ہو اینڈ ویجلنس, اور وہ باخبر ہو. یوتھ ہیو دا کیپیبلٹی, یوتھ میں یہ کیپیبلٹی صلاحیت ہوتی ہیں ٹو کوپ اپ, کہ وہ نکل سکے اینڈ اڈاپٹ اور اختیار کر سکے ٹو چینجز, اور ان تبدیلیوں کو. 10 دے کین اوور کم ڈیفیکلٹیز, اور وہ ان مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں. یوتھ آف دا کنٹری آر ویل ایجوکیٹڈ, اگر یہ یوتھ جو ہے وہ اچھی تعلیم ہو ان کی, ویل اکوپڈ, اور ان کے وہ اچھے تیار ہو, ہارڈ ورکنگ, وہ سخت محنت کرے, اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ, تکنیکی وہ کیا ہو ٹھیک ہو, دے کین اسسٹ, وہ مدد کر سکتے ہیں ان سالونگ گریٹ پرابلم, بڑے مسائل میں. اینڈ کین پروو دیم سیلز, اور وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں. سورس ایک ذریعہ آف اسٹرینتھ, مضبوطی کی, اینڈ پرائڈ, فخر کی, فار دیئر کنٹری, اپنی ملک کے لیے. 7واں جو سوال ہے وہ ہیں, قائد سیز ناٹ اونلی ہیز پاکستان سرائڈ دا شاک آف دا ہیپل دا نیور وچ ہیبل از ٹاکنگ, قائد اعظم نے جو کہا ہے کہ پاکستان ایک بڑے صدمے سے بچا ہے, وہ کون سا صدمہ تھا, مطلب وہ کون سا ایسا کچھ تھا جو پاکستان جس چیز سے بچا ہے. قائد اعظم از ٹاکنگ اباؤٹ اپ ہیول, جو بڑا صدمہ ہوا تھا آف دا پنجاب میں, اینڈ دہلی ہالوکاسٹ, جو دہلی اور پنجاب میں ہالوکاسٹ ہوا تھا, تباہی ہوئی تھی. when thousands of people, جب ہزاروں لوگ ور آئدر کلڈ, جب ان کو قتل کیا تھا, اور میڈ ہوم لیس, یا وہ بے گھر ہوئے تھے. دا مائیگریشن, یہ جو ہجرت تھی, سچ اے لارج اسکیل, اس بڑے پیمانے پر, پٹ دا نیولی کریٹڈ کنٹری ان ڈیفیکلٹ سچویشن, اس وجہ سے جو نیا بننے والا ملک تھا وہ مشکلات میں کا شکار ہوا. اور اینیمی اسٹرائڈ, ہمارے دشمن نے کوشش کی ان دس وے, اس طریقے سے ٹو ویکن پاکستان کے, پاکستان کو کمزور کرے. بٹ ایف سکسیزفلی سروائڈ, لیکن جو پاکستان جو تھا ایٹ سکسیزفلی سروائڈ, کامیابی سے بچتا ہے. دا شوک آف دس صدمے سے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں کتاب میں وہ ہے, انٹرپریٹ اینڈ اینالائز دا فالوئنگ اسٹیٹس فرام دا اسپیک, بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امانگ اور سلیوز, گارڈ اگینسٹ اینڈ ویٹ آؤٹ سیلفش سو مینی, ہیدر ٹو یو ناٹ بلڈنگ فالوئنگ دیٹ. یہ 3 جو ہیں, یہ اس کا کیا کریں, اپنے اسٹیٹمنٹ, اس بیانات کو آپ نے اینالائز کرنا ہے, دیکھنا ہے. پہلا جو ہے اے, اب وہ ہیں کہ بیویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امانگ, آپ نے باخبر رہنا ہے اپنے اندر چھپے غداروں کو. اب اس کا یہ ہم دیکھیں, قائد سیٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ دیٹ اویئر آف دوز اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, ایسے ایلیمنٹس, ایسے عناصر جو اینٹی اسٹیٹ ہوں, جو مخالف ہو, وہ وانٹ ٹو ویکن, جو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور نیو اسٹیٹ اپنے ہمارے نئے ملک کو. گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش ہو وش ٹو ایکسپلائٹ یو, جو آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ دے میں سم کہ اپنے آپ کو کا فائدہ پہنچا سکے. ایلیمنیٹ دوز سیلفش پیپل, اپنے ایسے لوگوں کو ایلیمنیٹ, ختم کرے, ہو یوز ینگ پیپل, جو کہ نوجوانوں کا استعمال کر سکتے ہیں, ٹو فلفل دیئر اسکیم, کہ وہ اپنے منصوبوں کو مکمل کرے, افعال میں پاکستان اور نقصان پہنچائے پاکستان کو. ہائدر ٹو یو ہیو بین فالوئنگ دیٹ, آپ پرانے رسم رواج کو فالو کر رہے ہیں. آل یو تھنک اینڈ ہینگر فار گورنمنٹ سر, اور آپ لوگ کی جو خواہش اور سوچ ہے وہ کیا ہے, گورنمنٹ سرکاری ملازم کی ہے. نو آئی وانٹ یو ٹو گیٹ آف دیٹ رائٹ, کہ آپ اس سوچ سے نکلیں, اینڈ دیٹ مینٹلٹی, اور اس ذہنیت سے, اسپیشلی نا خاص کر دیٹ وی آر ناؤ ان فری پاکستان, کیونکہ اب ہم ایک آزاد پاکستان میں رہتے ہیں. سو اس کا آنسر ہم دیکھیں. قائد سیز دیٹ, قائد فرماتے ہیں دیٹ آفٹر گیٹنگ ڈگریز, کے جب آپ لوگ ڈگریز لیتے ہیں, ڈو ناٹ سرچ فار گورنمنٹ سروس, کہ آپ لوگ سرکاری ملازم نوکری کی تلاش نہ کریں. ادر فیلڈز آر آلسو اوپن فار یو, باقی جو مواقع ہیں وہ بھی آپ لوگ کے لیے, میدان جو ہے وہ بھی کھلے ہیں.
پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اس کی سمری کہ اس کی سمری کیا ہے. سمری اس کی ہے اکارڈنگ ٹو اور گریٹ سوشل لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح یوتھ از دا گریٹسٹ ایسیٹ اینڈ سورس آف اسٹرینتھ فار دا کنٹری. کہتے ہیں قائد اعظم جو ہے وہ ایک عظیم اثاثہ ہیں اور ذریعہ ہے ہمارے ملک کی مضبوطی ہیں. دے آر ریئل میک آف دا نیشن. وہ ایک حقیقی بانی ہے اس ملک کے. دیر مین اکوپیشن از فیئرنیس. اور وہ کیا تھا جو ان کا جو بنیادی پیشہ تھا وہ فیئرنیس تھا ٹو دیم سیلوز اپنے آپ کے ساتھ, ٹو پیرنٹس اپنے والدین کے ساتھ, اینڈ ٹو دا اسٹیٹ اور اپنے ریاست کے ساتھ. دے مسٹ ڈیوٹ دیئر اٹینشن ٹو دیئر اسٹڈیز. اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ترجیحات ہے وہ اسٹڈیز کی طرف کریں. ایف دے مس یوز دیئر انکریج. اگر وہ اپنے انرجیز کو غلط کرتے ہیں دے ول آلویز ریگریٹ. تو ہمیشہ کیا کریں گے, افسوس کریں گے. پاکستان از پراؤڈ آف اٹس یوتھ. پاکستان کو فخر ہے اپنے نوجوانوں پر, پارٹیکولرلی خاص طور پر دا اسٹوڈنٹس جو طلباء ہیں ہو آر نیشن بلڈر جو کہ ملک بنانے والے ہیں. دے شوڈ ایکوپ دیئر سیلوز. وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے ڈسپلن ایک منظم طریقے سے. اور پاکستان جو ہے وہ دے شوڈ ایکوپ دیم سیلوز ود ڈسپلن. اپنے آپ کو بنائے منظم ایجوکیشن سے, تعلیم سے, ہارڈ ورکنگ. وہ ہارڈ ورک کرے, سخت محنت کرے, اینڈ اسٹرانگ مورل کریکٹر. ان کا جو کریکٹر ہو, کردار ہو, اسٹرانگ ہو, مضبوط ہو, اخلاقی. دے شوڈ بی ویجیلنٹ. وہ چوکنا رہے اینڈ الرٹ اور الرٹ رہے. ان دس وے دے ول بی ایبل ٹو پریپیئر. اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں فار پریکٹیکل لائف جو عملی زندگی ہے. اینڈ گارڈ اگینسٹ. اور اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. اور ایسے لوگوں کو کہ جو خود غرض ہیں فرام دا سوسائٹی, معاشرے میں. اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کے مطابق گورنمنٹ جاب از ناٹ بیٹر چوائس. یہ جو سرکاری نوکری ہے ایک اچھی انتخاب نہیں ہے. یوتھ شوڈ ڈائیورٹ. یوتھ کو چاہیے کہ وہ بدلیں دیئر اٹینشن اپنی توجہ کو ٹو ادر فیلڈز, جس طرح اور میدان ہے لائک بینکنگ, ٹریڈ, لا اینڈ سو آن, از دا اوور کم دا پرابلمز آف ان امپلائمنٹ. اس طریقے سے وہ جو بے روزگاری ہے اس سے بھی نکل سکیں گے اور اپنے آپ کو فائدہ بھی دے سکیں گے. اینڈ ادر اینڈ سوشل پرابلمز آف دا کنٹری. جو باقی جو بھی جتنے بھی مسائل ہیں ملک کے. یوتھ کین برنگ سوشل ریفارمز. یوتھ جو ہے وہ سماجی جو ریفارمز ہے وہ بہتری وہ بھی لا سکتے ہیں. اینڈ امپرومنٹ ان سوسائٹی. اور معاشرے میں بہتری بھی لا سکتے ہیں. نیشن ریکوائر دیئر ایکٹیو پارٹیسپیشن. اور قوم کو ضرورت ہے اس کی ایک ایکٹیو, مطلب کہ وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرے, حصہ لے ٹو اچیو نیشنل گول. کہ وہ جو بنیادی قومی جو مقاصد ہے وہ اس کو حاصل کرے. اینڈ ہیلپ اور مدد کرے ان ٹیکنگ دا کنٹری. ملک کو لینے میں ٹوارڈس پروگریس, ترقی کی طرف اینڈ پراسپیرٹی اور خوشحالی کی طرف. ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ. ہر ایک میدان میں, ویدر اٹ از ایجوکیشن, چاہے وہ تعلیم ہو, ٹیکنیکل فیلڈ چاہے وہ تکنیکی ہو, چاہے وہ اسپورٹ ہو, چاہے وہ پولیٹکس ہو, یوتھ از نیڈیڈ. ہر فیلڈ میں یوتھ کی کیا ہے ضرورت ہے. نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. نیکسٹ پیج پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فرینڈس نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس اگر ہم یہ یہاں پہ تو گائیڈ میں وہ چیزیں نہیں دی گئی. ہم جائیں گے بک میں. تو بک میں اگر ہم جاتے ہیں, بک میں جو ہے ہمارے پاس, میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ جلدی میں کروں گا. یہ ہیں گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن فرینڈس کیا ہوتا ہے؟ گروپ ڈسکشن ریفرز ٹو کمیونیکیٹو سچویشن. ایک ایسے سچویالات جو جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں دیٹ الاؤز اٹس پارٹیسپینٹ, کہ وہ اپنے پارٹیسپینٹ جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں ٹو شیئر دیئر ویوز, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, اینڈ اوپینین جو ان کے نظریات ہیں ود ادر پارٹیسپینٹ, باقی لوگوں کے ساتھ. اٹ از اے سسٹمیٹک ایکسچینج. یہ ایسا ایک مطلب نظام ہے جس میں لوگ ایکسچینج کرتے ہیں, تبادلہ کرتے ہیں انفارمیشن, اپنے معلومات کا, ویوز, خیالات کا, اینڈ اوپینین, نظریات کے اباؤٹ ٹاپک, کسی عنوان کے متعلق پرابلم, اگر کوئی مشکل ہو, ایشو یا چاہے مسئلہ ہو اور سچویشن یا کوئی حالات ہو امانگ دا ممبر, یا کسی ایک رکن کے ساتھ آف گروپ جو گروہ میں ہے, ہو آر شیئر سم کامن آبجیکٹیو. تو پھر کچھ جو عام آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, مقاصد ہوتے ہیں, ان کے متعلق کیا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. پارٹیسپیٹنگ ان ڈسکشن. اور یہ جب ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, حصہ لیتے ہیں, شوز یور کانفیڈنس. یہ آپ کا کانفیڈنس, آپ کا اعتماد شو کرتے ہیں, ایبلٹی اور صلاحیت ٹو لیڈ دا گروپ, کہ آپ گروپ کو لے سکتے ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن, صحیح جانب. اٹ از امپورٹنٹ, یہ اہم ہے, دیٹ یو گیو لاجیکل پوائنٹس, کہ آپ ایسے منطق والے پوائنٹس دے سکتے ہیں وائل اسپیکنگ, جب آپ بات کر رہے ہیں, وائل انیشیٹنگ دا ڈسکشن, جب آپ اس بات چیت کو شروع کر رہے ہیں. یو کوڈ یوز دا فالوئنگ فریزز. تو آپ کچھ فریزز ہیں جو آپ
آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مطلب وہ پھر آپ کی باتوں کو مزید خوبصورتی دیں گے. ود ڈیو رسپیکٹ، ادب کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو پٹ فارورڈ دا پوائنٹ، میں یہ بات رکھنا چاہوں گا. دوسرا جو ہے گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، صبح بخیر خواتین و حضرات. آئی ووڈ لائک ٹو بگین اسٹارٹ بائی سیئنگ دیٹ، میں یہ شروع کہتے ہوئے کہنا چاہوں گا. آئی ووڈ لائک ٹو بگین بائی اسٹیٹنگ مائی ویوز آف دا میٹر، میں یہ شروع کرتے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے میرا، جو مسئلہ ہے اس پہ میں جو خیالات یہ رکھنا چاہوں گا. پھر اس کے بعد آپ اپنی مطلب بات اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہیں اگرینگ ود اپارٹ، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی نکتے پہ اگری ہو، متفق ہو. اٹ از اسینشیلی ٹو کیپ ان مائنڈ، یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں دیٹ آبجیکٹیو کے جو مقصد ہے آف دس ٹاسک، اس کا مشن کا از کوآپریشن. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، اینڈ ریچنگ، اور پہنچنا ہے موسٹ پریکٹیکل، سب سے عملی، اینڈ لاجیکلی ساؤنڈ کنکلوژن. جو آپ کا اختتام وہ کیا ہو؟ لاجیکلی، جس میں دلائل، مطلب وہ چیز دلائل سے ثابت ہو، یہ نہیں کہ بس ہوا سے میں بات کر دی. اٹ از اسینشیل، یہ ضروری ہے دیٹ یو میک یور پوائنٹ، جب آپ اپنے نقطے کو رکھتے ہیں. وائی ریسپیکٹنگ ویوز، آپ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ادب دینا چاہیے دوسرے کے خیالات کو، اینڈ اوپینین، جو ان کے نظریات ہیں، آف ادر پارٹیسپینٹ، جو دوسرے حصہ لینے والے ہیں. اف دے آر ریلائبل، اگر وہ ٹھیک ہیں. سم فریزز فار ایگرینگ، تو وہ پھر ان کے لیے کچھ فریزز ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ، تو میں بالکل متفق ہوں. ایز اے میٹر آف فیکٹ، یہ جو مسئلہ ہے ان پہ مسٹر ایکس از رائٹ بائی سینگ، وہ صحیح ہے یہ کہتے ہوئے، یا حق بجانے بھی ہیں یہ کہتے ہوئے. آئی تھنک یو آر ایبسلیٹلی رائٹ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. آئی ہیو ٹو سائڈ ود ایکس، اس مسئلے پہ میں ایکس کی طرف اپنی ووٹ دینا چاہوں گا. دیر کین بی نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے ڈس ایگرینگ، جب آپ کسی سے متفق نہیں ہوتے، یہ ہم کریں گے. وائل ایگرینگ از اے پازیٹیو، جس طرح اگر کہ آپ کسی سے ایگری کرتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، تو ایک وہ مثبت عمل ہے. ڈس ایگرینگ if not done appropriately، تو اگر یہ آپ کسی سے آپ متفق نہ ہو، پھر وہ آپ کیسے کریں گے؟ could sound almost rude، تو پھر وہ ظاہر ہے بات، جب آپ کسی سے متفق نہیں ہوتے تو آپ اگر آپ وہ بات کیسی بھی کرتے ہیں دوسرے کو اچھی نہیں لگتی، وہ روڈ اس کو گستاخی لگتی ہے، اینڈ امپولائٹ، اور وہ اس کو نرم نہیں لگتی یہ بات. the following phrases will help you to disagree politely، کہتے ہیں یہ جو کچھ جملے یہ آپ کو مدد دیں گے جب آپ کسی سے متفق نہ ہو، تو اس آپ کو پولائٹلی، مطلب نرمی سے، تو مطلب اگر آپ متفق نہ بھی ہو تو دوسرے کو اگر آپ وہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بات جو ہے وہ برا نہ مانے. تو ود ڈیو رسپیکٹ، آئی بلیو اٹ وڈ بی رانگ ٹو، بڑے ادب کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہوگا. ود ڈیو رسپیکٹ، آئی وڈ اونلی پارٹلی اگری ٹو دیٹ، بڑے ادب کے ساتھ میں اس چیز میں مطلب اس چیز میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. آئی فیل اٹ وڈنٹ بی رائٹ، مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دو آئی ایگری وتھ، حالانکہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، اٹ سیمس ٹو می، لیکن مجھے یہ لگتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب آپ کسی کو کوئی سجیشن دے رہے ہو، جب آپ کسی کو کوئی تجویز دے رہے ہو، تو پھر وہ کیسے دینا چاہیے؟ فرسٹلی یور پوائنٹ مسٹ بی سچ دیٹ دے آر کنونسنگ، پہلے تو آپ کی جو پوائنٹس وہ کنونسنگ کہتے ہیں، آپ کے باتوں میں کیا ہونا چاہیے کہ دوسرے کو کیا کرے، اپنی طرف مائل کرے، اینڈ ایزرٹیو، اور اس میں دعویٰ ہونے چاہیے، مطلب حقیقت ہونی چاہیے. مور اوور، اس کے علاوہ پوٹنگ یور آئیڈیا، جب آپ اپنی نقطے کو رکھتے ہیں، انٹو کمپریہنسیبل سینٹینس، ایک ایسے جملے میں کہ اس کا کمپریہنسیبل کہتے ہیں جس کی دوسرے کو سمجھ آ سکے. از نیسیسری، وہ کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر آپ کی بات کسی کی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر وہ دوسرا آپ سے دفاع کیا کرے گا؟ دیر فور، اس لیے دا فالوئنگ فریزز ول ہیلپ یو، کچھ جو فریزز ہیں، جملے، وہ آپ کو مدد دیں گے. مائی ہانیسٹ اوپینین وڈ بی دیٹ، میرا جو دیانتدار یا جو نظریہ سوچ ہے وہ یہ ہے. دا وے آئی سیٹ، جو میں جو دیکھ رہا ہوں. دا پوائنٹ آئی وڈ لائک ٹو میک از دیٹ، جو پوائنٹ میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. آئی وڈ لائک ٹو سے دیٹ، میں یہ کہنا چاہوں گا. آئی ایم دا اوپینین، میرا یہ خیال ہے. جب آپ اس کے بعد جو ہے آسکنگ فار کلیریفیکیشن، جب آپ کو کسی کی بات کی سمجھ نہیں ہے اور آپ اس کی دوبارہ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ آسکنگ فار کلیریفیکیشن وائل اے پوائنٹ از میڈ، جب آپ کوئی ایک بات کرتے ہیں تو اٹ از نیسیسری، تو یہ ضروری ہے دیٹ دا انٹائر گروپ، کے تمام گروپ گیٹس گسٹ آف اٹ، کہ ان کو گسٹ کہتے ہیں سمجھنا، تو ان کو سمجھ آ جائے. ان کیس یو ڈونٹ، اگر کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، ویو آف سم ون، کسی ایک کی، اٹ از ایڈوائسیبل، تو یہ کیا ہے؟ ایڈوائسیبل ہے، مطلب اچھا ہے ٹو آسک دیم، کہ آپ اس سے پوچھیں، ٹو ریپیٹ اٹ، کہ اس کو دوبارہ کریں، مطلب مجھے بتائیں. مور ایور، اس کے علاوہ اٹ ول شو یور انٹرسٹ، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے ایک بات دوسری دفعہ پوچھتے ہیں تو مطلب یہ کیا ہے؟ آپ کا اس میں شوق ہے اس چیز کو جاننے میں، اینڈ ایگرنیس، اور آپ کا مطلب اس کے چیز کے لیے جوش اور ولولہ ہے. اچھا، ٹو پارٹیسپیٹ ان دا ڈسکشن، کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ اس ڈسکشن جو بات چیت ہے اس میں حصہ لینا چاہیے. سم
phrases are, وہ کچھ phrases جو ہیں وہ یہ ہیں. I am sorry, معافی چاہتا ہوں, but could you please make it more clear, لیکن کیا آپ مزید اس نقطے کو مزید واضح کریں گے. If you don't mind, اگر آپ برا نہ مانیں, could you please repeat that again, آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انٹرپریٹنگ پولائٹلی, اگر آپ کسی کی بات میں درمیان میں مداخلت کرتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں نرمی سے, وہ آپ کو نرمی سے کرنی چاہیے, تو پھر آپ وہ کیسے کریں گے, اس پہ ہم اب بات کریں گے. تو ہم کر رہے تھے جب آپ انٹرپریٹ کر رہے ہو تو وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو ہم کریں گے. یہ جو ہے انٹرپریٹ کہتے ہیں مداخلت کرنے کو. اب سم ٹائمز, کبھی کبھار, دیز اگر سچویشن ایسے حالات اگر آ جاتے ہیں, مطلب آ جاتے ہیں, وین یو ہیو ٹو انٹرپریٹ, کہ آپ کو مداخلت کرنی پڑ جاتی ہے, بیکاز یو وانٹ ٹو ایڈ, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جمع کریں, اویلیبل کچھ قیمتی انفارمیشن معلومات, ٹو دا آلریڈی میڈ, جو کہ پہلے سے بنا ہوا نقطہ ہے. دیئر فور, اس لیے ہیئر آر سم فریزز, کچھ جو فریزز ہیں, جملے ہیں, وہ ہمیں دیے گئے ہیں. سوری ٹو انٹرپریٹ, معذرت کے ساتھ مداخلت کروں گا, لیکن آئی ووڈ لائک, میں چاہوں گا, ٹو ایڈ ہیئر دیٹ, کہ یہاں پہ میں کچھ مزید جمع کروں. اٹ از اوکے, یہ بھی ٹھیک ہے. اف آئی ایڈ سم تھنگ ہیئر, اگر میں کچھ جمع کرتا ہوں. اف آئی میں انٹرپریٹ, اگر میں شاید مداخلت کروں. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دیٹ, میں یہ کہنا چاہوں گا. اس کے علاوہ ادر یوزفل فریزز بھی ہیں. ان ایڈیشن, اگر آپ جمع کرتے ہیں, ٹو دا آلریڈی مینشن, کچھ جو پہلے سے جو چیز نقطہ رکھا گیا ہے. ہیئر آر اے فیو مور ٹو بی یوزڈ ان اسپیسیفک سچویشن, تو پھر ایسے حالات میں کچھ مزید ہمیں مخصوص جملے دیے گئے ہیں. ریلیٹنگ ٹو گراؤنڈ ریئلٹی, ایسی کوئی بات جو کہ گراؤنڈ مطلب زمین پہ اس چیز کی حقیقت پائی جا رہی ہو, تو آپ کیا کہیں گے, ان ٹوڈیز ورلڈ, آج کی دنیا میں. اس کے بعد ہے اسٹیٹنگ پاپولر فیکٹ, جب آپ کوئی مشہور حقیقت سامنے رکھ رہے ہیں, ایز اے میٹر آف فیکٹ, یہ بات حقیقت ہیں. اب اس کے بعد تھینکنگ سم, جب آپ کسی کو شکریہ ادا کرتے ہو. بیفور میکنگ یور پوائنٹ, جب آپ اپنے بات شروع کرنے سے پہلے اس کی شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو فار آسکنگ مائی اوپینین, شکریہ میرے میرے خیالات پوچھنے کا. اس کے بعد ہیں گیونگ اے چانس ٹو سم, جب آپ کسی کو موقع دیتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے متعلق. کوٹنگ سم ون پاپولر, اگر آپ کسی کی کوئی حوالہ دیتے ہیں جو کہ کیا وہ مشہور ہو. ایز ایکس ہیڈ ون سیڈ, جیسے شیکسپیئر نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا. ان کنکلوژن, اختتام پر, اٹ از اے ہیلتھی ڈسکشن, یہ کیا ہے, صحت مندانہ بات چیت تھی. اینڈ کمنگ ٹو ویل کوآپریٹڈ, اور آخر میں ایک اچھی تعاون کے ساتھ اس کی اینڈنگ, اختتام ہو رہی ہے. دیٹ میٹرز ان دا گروپ ڈسکشن ٹاسک, جو میٹر کرتا ہے, جو کہ اہمیت رکھتا ہے ایسے گروپ ڈسکشن, گروہ کے بات چیت میں. ہینس ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ, بس کوشش کرے کہ آپ حصہ لیں. پریسائز شارٹ, پریسائز کہتے ہیں مختصر, آپ کی بات مختصر ہو. ویل اسٹرکچرڈ, آپ کی بات اچھی طرح سے, مطلب ایک مطلب اسٹرکچر, مطلب یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے کی بات آگے کر دیں اور درمیان کی بات شروع میں کر دیں. ایز ویل ایز لاجیکل پوائنٹس, اور یہ بھی ہو کہ آپ کے بات میں جو بات آپ نقطہ رکھ رہے ہیں اس میں لاجک ہو, منطق ہو. یہ نہ ہو کہ پرسر آپ کہتے ہیں کہ ابھی رات کا وقت ہے اور اوپر آپ دیکھتے ہیں تو اوپر دھوپ نکلی ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہوتا نا. تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ ابھی دن کا وقت ہے, تو پھر آپ کو دکھانا پڑتا ہے نا کہ یہ دیکھیں روشنی ہے, دھوپ بھی نکلی ہوئے ہیں. تو اسی طرح آپ کے بات میں لاجک ہونے چاہیے. یوزنگ یور ٹائم افیکٹولی, اپنے وقت کو کیا کریں, افیکٹو مینز ایک فائدہ مند کے طور پہ آپ میں چاہیے کہ اس کو استعمال کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے ووکیبلری اینڈ گرامر. ووکیبلری, ریڈ ایچ ورڈ اینڈ انڈر لائن دا سائلنٹ لیٹر, اور پھر اس لیٹر کو جو سائلنٹ ہے اس کے نیچے لکیر ہم نے لگانی ہے. کنسلٹ پروننسیشن کی, اور آپ نے اگر آپ کے پاس پروننسیشن کی ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جو کہ اتھینٹک ہو, جو کہ اتھینٹ مینس ٹھیک ہو. اف ان ڈاؤٹ, اگر کوئی ڈاؤٹ میں, مطلب کوئی شک و شبہ جس میں نہ ہو. اب ہمیں ایک ایگزامپل انہوں نے دیا ہے, مثال جو ہے ایگزامپل ہے ہاور. اب یہ ہم ویسے پاکستانی تو ہاور پڑھتے ہیں, لیکن یہ جو ہے اصل میں آور ہے, اور یہاں پہ جو ایچ ہے وہ کیا ہے, سائلنٹ ہے. تو ہمیں دوسرا دیا گیا ہے ریسیٹ. اب یہ پی کیا ہے, پی, اس میں پی سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ڈاؤٹ, اس میں بی سائلنٹ ہے اور اس میں پی سائلنٹ ہے. پھر ہے نوم, اس میں جی سائلنٹ ہے. پھر ہے ہاؤز, اس میں ایل سائلنٹ ہے, ایل. پھر ہے ویل, اس میں کیا ہے, ایچ سائلنٹ ہے.
फिर है रॉन्ग, इसमें W साइलेंट है। फिर है बैले, इसमें T साइलेंट है। फिर है एक्सर्प्ट, इसमें C साइलेंट है। फिर है अलाइन, इसमें G साइलेंट है। फिर है वेंसडे, इसमें D साइलेंट है। फिर है कैसल, इसमें क्या है T साइलेंट है। फिर है तम, इसमें B साइलेंट है। फिर है रेंडोस, इसमें Z साइलेंट है। फिर है नो, K साइलेंट है इसमें। फिर है गेस्ट, इसमें U साइलेंट है। फिर है सॉर्ड, इसमें W साइलेंट है। अब ये तो हो गए। इसके बाद हम आ जाएंगे कंसल्ट डिक्शनरी एंड मार्क सिलेबल टू स्ट्रेस इन द फॉलोइंग, कि कौन सा इसमें जो स्ट्रेस है और कौन सा अनस्ट्रेस है। स्ट्रेस वो होता है जिसमें हम जोर देते हैं या इसको हम उसकी आवाज़ को हम लॉन्ग करते हैं। अब एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, और सिलेबल वो होते हैं जो हिज्जों को जब एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं एक नाम इरफान। अब इर क्या है और फ़ान, ये दोनों दो सिलेबल हो गए, ठीक है। इसी तरह एक जब लफ्ज़ है और उसको हम कितने गैप्स में प्रोनाउंस करते हैं उसको कहते हैं सिलेबल। अब के हैं पहला जो है कंप्यूटर। अब ये जो प्यू है इसकी में हम क्या कहा जाता है, उस पर स्ट्रेस आ जाता है, तो इसलिए ये प्यू जो है स्ट्रेस सिलेबल है। फिर है कंपैरिजन। अब ये जो पै है सेकंड पै, ये क्या है स्ट्रेस है। पोटैटो, अब ये टै क्या है स्ट्रेस्ड है। फिर है बेडरूम, अब ये बैड क्या है स्ट्रेस्ड है। फिर है 14 नो, 4 का हम क्या करते हैं 14, तो ये जो 4 है इसको हम लॉन्ग करते हैं, इस वजह से क्या है ये स्ट्रेस है। फिर 40 अगेन क्या है 4 जो है वो क्या है फर्स्ट जो सिलेबल है वो क्या है स्ट्रेस्ड है। फिर है डिलीशियस, अब ये जो क्या है ली जो है सेकंड, ये क्या है स्ट्रेस्ड है। प्लेफुल, अब ये जो प्ले है फर्स्ट सिलेबल, ये क्या है ये स्ट्रेस्ड है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं वो है ग्रामर में, सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जिसके कोई फिज़िकल वजूद ना हो। अब कहते हैं आई रिस्पेक्ट द हॉनेस्टी माई फ्रेंड शोड। आई रिस्पेक्ट, मैं अदब करता हूँ मेरे दोस्त के देनदारी की। अब हॉनेस्टी जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील करते, तो हॉनेस्टी क्या है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैन यू बिलीव दैट वुमेन्स ब्रिलियंस, क्या आपको यकीन है उस औरत की काबिलियत पे। अब ब्रिलियंस क्या है किसी की काबिलियत या उसकी नालायकी हम उस फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर इसके बाद है टू माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए एवरीवन अराउंड ऑन टाइम। अब डिलाइट क्या है खुशी को कहते हैं। अब खुशी को हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते, तो इसलिए ये क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर व्हेन शी लॉस्ट हर फोन। अब डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को, ठीक है। अब ये जो मायूसी है इसको हम फिर भी छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर है वी हैव अ लॉट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। अब होप जो है उम्मीद, वो भी हम छू नहीं सकते, ये क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। दे शोड एक्सट्रीम जॉय व्हेन दे हेल्प्ड अदर्स। अब जॉय जो है वो खुशी को कहते हैं, अगेन खुशी क्या है उसको हम छू नहीं सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। द मैन हैड मच ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड। अब ये जो ब्रेवरी है बहादुरी, इसको भी हम क्या करते हैं फील कर सकते हैं, छू तो नहीं सकते, तो ये क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। माई मदर ऑलवेज शोज़ ग्रेट कंपैशन फॉर हर चिल्ड्रन। अब कंपैशन कहते हैं हमदर्दी को, अब हमदर्दी भी हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वी हैव अ टन ऑफ प्राइड इन आवर स्कूल। अब प्राइड क्या है फ़ख्र या गुरूर, वो भी हम फील तो करते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। अगर हम आ जाते हैं बुक पे, अब बुक पे हम आ जाते हैं, बुक पे अगर हम आ जाते हैं तो बुक में हम सर्च करेंगे, तो बुक में हम आ गए हैं और हमने अब जो है वो गाइड तलाश करना है। अब ये जो हमारा गाइड है वो यहाँ पर है। अच्छा,
یہ کیا ہے یہاں پہ آپ وہ ورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں جو کیا ہے جو بھی وہ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں, اگر آپ نے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایک نظر سے اس کو دیکھیں یا اسکرین شاٹ نکالیں, پھر بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم آ گئے ہیں, یہ آپ کے یہ ہو گئے انڈر لائن جو میں نے کر دیے تھے, آپ لوگ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیں اس ایبسٹریکٹ ناؤن کو ہم نے سینٹینس اب لو ہے پہلا, آئی ہیو گریٹ لو فار مائی آئی ہیو گریٹ لو فار مائی پیرنٹس, مجھے میرے دل میں میرے والدین کے لیے بڑی عزت ہے. اب یہ جو لو ہو گیا. پھر ہیں پلیجر خوشی کو کہتے ہیں. شی اسمائلڈ ود پلیجر, وہ خوشی سے ہنستی ہیں. وین شی واز پریزڈ بائی ہر, جب وہ ان کا باپ ان کی تعریف کرتا ہے. کام, اٹ واز کام بیفور دا اسٹارم, کام کہتے ہیں کیا مطلب ٹھنڈک کو کہتے ہیں. اب پہلے کیا تھا, یا سکون کو کہتے ہیں, مطلب اب ڈسپیئر ہے. اب ڈسپیئر مایوسی کو کہتے ہیں. ہر وائز واز فل آف ڈسپیئر, ان کی آواز میں کیا تھی, مایوسی تھی. ٹروتھ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ, ہمیں سچائی کو تسلیم کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے ٹیل ویدر دا فالوئنگ ناؤنز آر کاؤنٹیبل آر ناٹ. اب جو کنفیوژن ان کاؤنٹیبل ہے, ہم اس کو گن نہیں سکتے. روف, چھت کو کہتے ہیں. اب کمرے کی چھت کو ہم گن سکتے ہیں نا, ایک کمرہ ہے تو ایک چھت ہوگا, دو کمرے تو دو چھت ہوں گے, اس کو ہم گن سکتے ہیں. پھر ہے ٹریفک. اب ٹریفک بھی ہم گن نہیں سکتے, کتنی ٹریفک ہے, ہزاروں لاکھوں میں. پین, درد کو ہم بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بیہیویئر, اس کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہے نائف, اب چاقو کہتے ہیں, وہ ہم گن سکتے ہیں. کٹلری میں یہ جو سپون ہیں اور فارک ہیں, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, مطلب یہ جو جس طرح ایک سیٹ ہوتا ہے نا, اب اس سیٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ آگے لگاتے ہیں 1 سیٹ آف کٹلری یا 2 سیٹ آف یا ہاؤ مینی, وہ آپ لگاتے ہیں تو پھر یہ کاؤنٹیبل ہو جاتا ہے. ادروائز یہ انکاؤنٹیبل ہے اگر صرف کٹلری ہوتا ہے. فریڈم, آزادی بھی انکاؤنٹیبل, اس کو ہم گن نہیں سکتے. ماؤتھ, اب ایک انسان کا ایک ماؤتھ ہوتا ہے, 100 ہیں تو 100 ہوں گے. پیس, اب سکون کو کہتے ہیں, یہ بھی ہم کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے. پھر ہے ایچ آف دیز سینٹینسز کنٹین اے کلیکٹیو ناؤن, آئیڈینٹیفائی اینڈ دین یوز کلیکٹیو ناؤنز ان یور اون سینٹینسز. اب یہ جو سینٹینسز یہ کہتے ہیں, ان میں کیا ہے, کلیکٹیو ناؤن ہے, اور اس کو آپ نے پھر پہچاننا ہے اور اس کو الفاظوں میں جملوں میں استعمال کرنا ہے. پائل کہتے ہیں انبار یا ڈھیر کو. ان سٹیز پائلز آف گاربیج کین بی سین ایوری ویئر, کیا کہتے ہیں کہ شہروں میں آپ کو ہر جگہ گندگی کے ڈھیر دکھائی دیکھیں. اور نیوی اسٹرانگر دین دیٹ آف انڈیا, ہماری جو نیوی ہیں وہ کیا ہے, دوسرے ملک سے کیا ہے, مضبوط ہیں. آڈینس, اب دا آڈینس لسٹڈ ٹو ہز اسپیچ اٹینٹیولی, اب آڈینس تماشائی نے اس کے تقریر کو توجہ کے ساتھ سنا. ٹیم, اور کرکٹ ٹیم ون دا فائنل, ہمارے کرکٹ ٹیم نے فائنل جیتا. کاؤنسل, ہی از مدر آف دا یونین کاؤنسل. کریو, دا پرینس کریو, کاؤنسل کہتے ہیں ممبر جو گروہ ہوتا ہے. اس کے بعد کریو ہیں, کریو اس جہاز کے عملے کو کہتے ہیں. دا پلینس کریو ڈائیڈ ان کریش. بینڈس, اب یہ جو میوزک کا جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ مختلف چیزیں جو بجاتے ہیں, اس کے کلیکٹیو ناؤن کیا ہے, بینڈ ہے. بینڈ آف میوزیشین واز انوائٹیڈ فار دا پارٹی. فیملی, اس کے بعد جو ہے آئی لائک جوائنٹ فیملی سسٹم. پھر ہیں اسمبلی کہتے ہیں جمع کرنے کو. ہی ریسیوڈ سم ورسز فرام قرآن دا اسکول اسمبلی. اس کے بعد ہیں فیکلٹی جو ممبران ہوتے ہیں کسی ایک ادارے کے. میٹنگ واز ہیلڈ ان دا فیکلٹی آف آفس. فلاک کہتے ہیں فلاک آف شیپ از ہیڈنگ ٹوارڈز دا پیک. فلاک کہتے ہیں ریوڑ کو, تو کیا ہے جو ریوڑ تھا, اسی لیے آپ ہرڈ بھی لگا سکتے ہیں, فلاک بھی آپ دونوں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کمپلیٹ دا فالوئنگ یوزنگ سینٹینس یوزنگ اپروپریٹ کلیکٹیو ناؤنس فرام دا لسٹ بلو. سم آف دا کلیکٹیو ناؤنس میں بی یوزڈ مور دین ونس. اب اس میں ہے سوارم آف لوکسٹ اٹیکٹ ہرڈ آف کیٹل. سوارم کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کا جو گروہ ہوتا ہے, لوکسٹ کہتے ہیں ٹیٹی دل کو. اب اس کا جو کلیکٹیو ناؤن ہے لوکسٹ کا, وہ کیا ہے, سوارم وہ ہوتا ہے جو کیڑوں کے جو جتنے بھی گروہ ہیں اس کو سوارم کلیکٹیو ناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہرڈ, ابھی میں نے بتایا, اب یہ کیٹل مویشیوں کے لیے, جانوروں کے لیے ہم ہرڈ کا لفظ کلیکٹیو ناؤن استعمال کرتے ہیں. پھر ہے فلاک آف برڈ از آلویز اے بیوٹیفل سائٹ. اب یہ جو فلاک ہیں, فلاک کہتے ہیں جول کو. یہ کیا ہوتا ہے, یہ جو برڈز ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, ان کے لیے جو کلیکٹیو ناؤن ہم استعمال کرتے ہیں وہ فلاک ہیں. دی ویلکم دا چیف گیسٹ ود دا بوکیٹ آف فلاورس, اور جو پھولوں کا گلدستہ ہوتا ہے ان کے لیے ہم بوکیٹ لگاتے ہیں.
ابھی اس کے بعد جو ہے وہ ہے ایز وی ڈرو ڈاؤن دا کنٹری سائڈ. کنٹری سائڈ کہتے ہیں جب ہم کسی شہر میں یا ولیج میں جاتے ہیں اور اس شہر سے پھر باہر نکلتے ہیں اور وہاں پہ جہاں پہ اس کی آبادی ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس علاقے کو کہتے ہیں کنٹری سائڈ. وی سا ہرڈ آف شیپ گریزنگ ان دا فیلڈ. فیلڈ کہتے ہیں میدان کو, شیپ کہتے ہیں بیڑوں کو, اور گریزنگ کہتے ہیں چرانے کو, ہرڈ کہتے ہیں ایسے جانور جو ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں. گروپ آف اینیملز وچ ٹریول ٹوگیدر اینڈ فیڈ ٹوگیدر. ایک ساتھ کھاتے ہیں اور ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اس کے بعد ہیں دا گینگ آف تھیوز ہیز بین arrested بائی دا پولیس. تھیوز جو ہیں وہ چور ڈاکو وغیرہ. اب گینگ اس کے لیے ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں, گینگ ایسے گروہ کو کہتے ہیں جو کیا کرتے ہیں خلاف قانون کام کرتے ہیں, اس لیے تھیوز کیا ہیں وہ خلاف قانون کام کرتے ہیں تو اس لیے ہم گینگ لگائیں گے. دیر وی سا مین کیرنگ اے بنڈل آف کلاس آن ہز ہیڈ. اب کلاس کی بنڈل کے لیے ہم کلیکٹنگ ناؤن کے طور پر بنڈل لگاتے ہیں. اے بینڈ آف میوزیشین واز ہائرڈ. ہائرڈ کہتے ہیں کسی کی خدمات لینا. خدمات کیسے لیتے ہیں, جس طرح اسکولوں میں ٹیچر کو بھرتی کیا جاتا ہے تو ان کی خدمات ہائر کرتے ہیں, ان کی خدمات لیتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں, مطلب ٹیچنگ کراتے ہیں اور ان کو پھر پیسے دیتے ہیں, تو یہ جو ہے سلسلہ ہائر کہتے ہیں. اب اس سے بات ہے بینڈ. بینڈ جو ہے وہ میوزک, ابھی میں نے بتایا جو میوزک جو مختلف چیزیں وغیرہ بجاتے ہیں, میوزک کا کام کرتے ہیں, اس کو کلیکٹیو ناؤن کیا ہے بینڈ ہے. اس کے بعد جو لاسٹ ون ہے وہ ہے مائی فرینڈ ہیز اے فائن کلیکشن آف اولڈ اسٹیمپس. اسٹیمپس یہ ہیں جو ٹیچر وغیرہ یا کوئی یہ جو بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی ٹریڈ کے لیے یہ چیزیں لگاتے ہیں. اب کلیکشن کہتے ہیں مجموعے کو, تو یہ اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے کلیکٹیو ناؤن. یہاں پہ ہمارا جو چیپٹر 1 کا جو پہلا پارٹ تھا وہ ہم نے پہلے سے ختم کیا تھا. آج اس کا دوسرا جو پارٹ تھا یونٹ 1 کا فرسٹ ان انگلش کا وہ بھی ختم ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ نئے ویڈیو اور نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.